بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی عنایت فرمائی، اور ابھی بھی اللہ پاک ہمیں موقع عنایت فرما رہا ہے۔ اور یہ جو بیماری یا وبا آئی ہے، یہ اس میں بھی اللہ کی رحمت پنہاں ہے، اگر بندے کا جو ہے رد عمل درست ہو۔ تو اس میں ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اگر غور کریں کہ ان پر جب اس طرح کے حالات آئے تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، ان کے کیا معاملات تھے، ان کے کیا خیالات تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی۔ تو اس کے بارے میں ہمیں بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ پاک ان تمام کے درجات بلند فرمائے، بہت سارے اسباق، بہت سارے زندگی گزارنے کے اصول ملتے ہیں۔ ان میں سے جب یہ طاعون کی بیماری اردن اور شام کے علاقے میں پھیلی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، تو ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو اتنے بلند ہیں، اتنا بلند مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے قیامت کا انتظار نہیں، ان کی موت کا انتظار نہیں، بلکہ اس دنیا میں فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں۔ کتنا اعلیٰ ان کا کردار ہوگا۔ تو ان کا کیا کردار تھا وہ ہم کچھ سیکھ بھی لیں گے، لیکن ان کی وفات پر، ان کی شہادت پر سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بہت بڑے ایک عظیم صحابی ہیں، اور حضور علیہ السلام کو خاص ایک تعلق تھا ان سے، اور ان کو بھی خاص محبت تھی نبی علیہ السلام سے۔ یہ بھی وہی تھے کہ جب انہوں نے شہادت پائی، اس بیماری میں ہی آپ شہید ہوئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب ان کا جنازہ لایا گیا، جب ان کا جنازہ سامنے پڑا تھا، ان کا جسد اقدس سامنے پڑا تھا، تو وہاں جو مسلمان یعنی موجود تھے، اب ظاہر ہے جتنے بھی تھے وہ تابعین یعنی صحابہ کے تھے یا تابعین تھے، ان کو آپ نے خطاب فرمایا کہ جو صحابہ اکرام کی حیات مبارکہ پر کتابیں لکھی گئی، اس میں نقل کیا گیا علماء نے، وہ فرمایا کہ فقام معاذ فی الناس ومات رحمہ اللہ، کہ جب سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرمایا، شہادت حاصل کی اس بیماری میں، تو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو آپ نے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ اس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے کہ ہم نے ان حالات میں، ان معاملات میں اور ایسے احوال میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ جل مجدہ کی طرف واپس لوٹ آؤ، واپس رجوع کرو، واپس آ جاؤ۔ کہ یہ مطلب یہ کہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصائب بعض اس دنیا میں آتے ہیں، تو جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخلوق، بندے اللہ جل مجدہ کی طرف واپس رجوع کریں۔ رجوع کر واپس لوٹنے کا کیا مطلب؟ لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں پاک پیدا کیا، ہماری روح کو، اس میں کوئی گناہ کوئی چیز نہیں تھی، پاک روح تھی۔ جسم جب پیدا کیا وہ بھی پاک پیدا فرمایا، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، جب ہم اس دنیا میں آئے دل ہمارا بالکل صاف تھا، فطرت پر ہم پیدا ہوئے۔ پھر جو بھی ہوا، ماحول جس معاشرے میں رہے، جو ہم نے چیزیں سیکھیں کی، وہ بندہ پھر بہت سارے معاملات جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے۔
اور اس میں خارجی داخلی شیطان کے اثرات بھی پڑتے ہیں، تو وہ جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا وہ کمزور ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، اور بندہ دوسری چیزوں میں جو ہے وہ الجھ جاتا ہے کہ وہ یہاں تو آیا اس لیے تھا کہ اللہ پاک کو راضی کرنے اور اللہ کو راضی کر کے واپس لے یعنی یہ وہ سودا، وہ ہیرا رضائے الہی کا یہاں دنیا سے تلاش کر کے وہ واپس لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ لیکن بعض دفعہ انسان جو ہے وہ الجھ جاتا ہے، بعض دفعہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہ غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو لوٹنا یہ ہے کہ واپس اسی مقصد کی طرف، اسی رب کی طرف، اسی رب کی رضا کے حصول کی طرف جو ہے وہ لوٹے۔ یہ کیونکہ باقی چیزیں عارضی ہیں، اللہ جل مجدہ ہی وہ ذات ہے جو ہم سے سب سے زیادہ محبت فرماتی ہے، ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، لوگوں سے بھی زیادہ، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیویوں سے، خامدوں سے، کوئی بھی انسان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا تو وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی بادشاہتیں، ہمیشہ کی عیش اور عشرت اور ہمیشہ کی خوشیاں اور ہمیشہ کا قرب ملے۔ ہم جو ہے شیطان کے زیر اثر یا اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہیرے بیچ دیتے ہیں اور پتھر لے لیتے ہیں۔ آخرت گویا ہیرا ہے، دنیا گویا پتھر ہے۔ تو لوٹ آؤ واپس، آپ نے فرمایا ہے کہ ان معاملات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم واپس اس خدا کی طرف لوٹیں، اس کے رضا کی طرف اور اکثر مقصد زندگی کی طرف لوٹیں۔ یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا۔ دوسرا آپ نے فرمایا ذنوبکم، کہ وہ چیزیں، وہ سوچیں جو تمہیں بھی کسی یا کسی کو نقصان دیتی ہیں، وہ الفاظ، وہ کلام جو تمہیں یا کسی کو نقصان دیتا ہے دنیا میں آخرت میں، ایسی نظریں جو تمہیں یا کسی کو دیکھنا نقصان دیتی ہیں، ایسا کلام سننا جو تمہیں یا دوسروں کو نقصان دے، دل میں ایسی صفات رکھنا، ایسے عادات اور ایسے خلق یعنی حسد و بغض و کینہ جو تمہیں اور دوسروں کو نقصان دیتے ہیں، ایسی خواہشات جو تمہیں یا دوسروں کو نقصان دے، ان کو چھوڑ کر ان کو چھوڑ دو اور اس طرف آؤ جو چیزیں تمہیں بھی دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحت فرمائی، وہ تو اور بھی چند نصیحتیں ہیں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا آئندہ اگر زندگی رہی، لیکن فی الحال آپ نے یہ جو دو نصیحتیں فرمائی کہ ایک تو توبو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، کہ ترجیحات اپنی بدلو، صحیح ترجیح رکھو، جو بڑی ذات ہے اس کو سب سے زیادہ ترجیح دو، اللہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام، اہل بیت اکرام، والدین کا درجہ آتا ہے، لوگوں کا درجہ آتا ہے، بہن بھائیوں کا، مخلوق الہی، اپنا اپنا درجہ، اپنا اپنا حق جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، وہی اسی ترجیح میں تم بھی ان کو رکھو۔ تو اپنی ترجیحات درست کرو، اور دوسرا ان سوچوں کو، ایسے کلام کو، ایسے افعال کو چھوڑ دو جو صرف تمہیں نقصان دے رہے ہیں۔ کون عقل مند ہے کہ جو نقصان دہ امور اختیار کرے؟ یہ جو جن چیزوں کو ہم گناہ کہتے ہیں، یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، تو اللہ پاک نے ان سے منع فرمایا۔ تو یہی سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کا طرز فکر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ایسے حالات میں جس طرح اور بہت سارے چیزیں اور سبق بندہ لیتا ہے، اس طرح یہ بھی ان میں سے دو جو ہے موتی ہیں حکمت کے، اور یہی طرز زندگی، یہی سوچنے کا انداز ہم بھی اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نفع ہی نہا ہوگا۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب